ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اے وقت گواہی تھی جس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے، اور اس کی جو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل ملے گی، اور لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پرسوں ملے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو یہ ناولز کی ایپیسوڈ کمپلیٹ کرنے میں، اور میرے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے، اس کو ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکتی، اسی لیے دن میں آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز اسی لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی زیادہ وہ حرج نہ ہو، لیکن پھر بھی میں کوشش تو کر رہی ہوں نا یار کہ آپ لوگوں کو جلدی جلدی دوں۔ اس کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ لانگ ناول آپ لوگوں کو ادھر پرووائڈ نہ ہی کروں تو اچھا ہے، دوسرے چینل پر آپ لوگوں کو میں لانگ ناولز پرووائڈ کیا کروں گی، آپ لوگ وہاں پر جا کر سن سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی وہاں پر ناول ایک ختم ہونے والا ہے، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، جس کو میں نے چینج کیا تھا لمحے سنگ سمیٹ لو، تو آپ لوگ جا کر وہ سن سکتے ہو۔ بہت ہی زبردست ناول تھا، میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھرو آؤٹ اس ناول کو، اور یقیناً آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو آئیے اس ناول کی چوتھی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ وہ مر جائے گی، بابا مقبول سسک اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بامشکل خود کو سنبھال پایا، لیکن نہیں، وہ اب بھی حیرت میں گرا سامنے کھڑے شخص کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سماعتیں سننے میں دھوکہ کھا رہی ہوں۔ وہ اس کو مار ڈالیں گے؟ اس کی لرزیدہ آواز میں التجا تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی مشکل میں ہے پتر، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو، اس سے شادی کر لو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ دیکھیے بابا، میں یا اللہ! وہ ایک دم گھوم کر بک ریک پر اپنے ہاتھ جما کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ سب اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اس کے عقب میں بابا مقبول اب بھی خاموش نہیں ہوا تھا، اس کی سسکتی بلکتی آواز ذہن کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس بوڑھے کو اٹھا کر باہر پھینک دے، مگر وہ بڑے ضبط سے پلٹا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اسی متحمل لہجے میں بولا، دیکھیے بابا، آپ سب لوگ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ میرا اور اس لڑکی کا نہ تو ایسا کوئی تعلق تھا، نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ آپ خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ مشکل میں تھی، میں نے اس کی ذرا سی مدد کر دی، اس کی جگہ کوئی بوڑھی اماں، کوئی بزرگ، کوئی بچی، بھکاری، کوئی بھی ہوتا، میں یہی کرتا۔ مدد کرنا گناہ نہیں ہے، خدا کے لیے آپ لوگ اسے جرم مت بنائیے۔ اس پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے۔ وہ اب بھی واضح تھا۔ میں نے مان لیا، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، اس سے بھی اور اس کے بھائیوں سے بھی، تائب ہو جاؤں گا، کسی کی بھی مدد کرنے کے خیال سے۔ کچھ بھی نہیں لے گی تمہارا، یہی کسی کونے میں پڑی رہے گی، بھلے 2 وقت کی روٹی بھی نہ دینا، بس اپنا نام دے دو۔ نہ جانے کون سی امید تھی جو مام مقبول کو پسپا ہونے نہ دیتی تھی۔ فار گاڈ سیک! ذہن ایک دم مشتعل ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ لوگ مل کر؟ کیا میں جس کی مدد کروں اسی کے ساتھ شادی رچانا شروع کر دوں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو سوچیے یہ بات کرنے سے پہلے۔ آپ مجھے جانتے نہیں، میں کون ہوں، کیسا ہوں، میری عادات و کردار کیا ہے، اور مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ آپ پلیز چلے جائیے یہاں سے، کوئی اور دیکھیے، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے یوں چیخ اٹھنے پر ماما مقبول ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ذہن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نچلا لب دانتوں میں چباتے ہوئے وہ بے حد مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ماما مقبول کی ڈبڈبائی ملتجی نگاہیں اسے کچھ اور ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اور اپنے تمام تر غصے کے باوجود اس کی آخری نگاہ ذہن کے اندر گڑ گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا لب کاٹتا، نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر بے اختیار باہر کی طرف لپکا۔ ماما مقبول کو اس نے گیٹ کے پاس روکا تھا۔ دیکھیے بابا، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ ماما مقبول نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر چھوٹا دروازہ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ سلیم نے قریب آ کر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر ڈسٹرب سا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماما مقبول بہت دیر تک اپنے سامنے پھیلے دریا کے چوڑے پاٹ کو دیکھتا رہا۔ کنارے کی پھیلی گھاس کے ساتھ پوسیدہ و پرانی سی کشتی رکی تھی، جس میں بوڑھا ملاح چہرے پر کپڑا ڈالے اونگ رہا تھا۔ سورج کی بنفشی کرنیں چھجرے درختوں سے چھن چھن کر دریا کے مٹیالے پانیوں میں رنگ گھول رہی تھی۔ ہوا دھیرے دھیرے درختوں کے پتوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ماما مقبول نے صافے سے اپنی جلتی آنکھیں رگڑی۔ ہوا کی سرگوشی ایک واضح آواز میں ڈھل گئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹی کیا چیز ہوتی ہے مقبول، نیاز بھی ہے اور ظہور بھی، پر جب وہ مجھے ابا کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا دل بھر گیا ہے۔ کیسا کرم کیا رب نے، میرے گھر میں رحمت اتار دی۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو بیٹیوں کو دھتکارتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔
محبت کا دریا بہتا تھا اس آواز میں۔ پرایا دھن ہوتی ہیں احمد، مقبول نے اپنی آواز سنی۔ ہاں تو ڈھونڈوں گا نا میں بھی اس کے لیے کوئی شہزادہ، سدا سکھ کا جھولا جھولے گی میری تارا۔ آہ دیکھ احمد، کیسا سکھ کا جھولا جھولی ہے تیری نین تارا۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کی آنکھ کی پشت پر گرے۔ مام مقبول کو لگا یہ آنسو اس کے نہیں احمد کے ہیں، تبھی ایک اور آواز الفاظ کا روپ دھار کر اس کی سماعتوں پر آ گری۔ دیکھ تو بھرا مقبول، میری نینو کیسا پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہی ہے۔ 1 2 3، ماں صدقے ماں واری، بھلا گرنے دے گی اپنی دھی رانی کو۔ او پگلے، کتنی بار سمجھایا نہ کیا کر اتنا پیار، بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے۔ نہ بھرا، ایسے تو مت بولو، سب کہتے تھے زیتون بانجھ ہے، اس نے تو میرا بھرم رکھ لیا۔ میرے قدموں تلے جنت آ گئی اس کے آنے سے، میری تو آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کی ٹھنڈک۔ اور اس سے اگلی آواز مام مقبول کے دل کو مسلتی چلی گئی۔ میری نینو کا خیال رکھنا مقبول، میں نے کبھی اس سے سخت آواز میں بات بھی نہیں کی، بڑی ملوک سی دھی ہے میری، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، خدا کے بعد بس ایک تیرا آسرا ہے۔ اللہ سونے، تیرے بھید تو ہی جانے۔ ایک آہ اس کے لبوں پر ٹوٹ کر بکھری، آنکھیں پھر سے ساون رونے لگی تھی۔ تیری قسمت میں یہی خواری لکھی تھی نین تارا، کاش تو مر جاتی، کاش تو بھی زیتون اور احمد کے ساتھ ہی مر جاتی۔ وہ گھٹنوں کے بل ریت پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمارے بعد کیا گزری عزیزو، سناؤ شہر کیسا رہ گیا ہے۔ ان تینوں کے اندر قدم رکھتے ہی افتخار نے بے اختیار شعر پڑھا۔ عظمیٰ نے ایک دم سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے انجان بن کر فائل کرسی پر رکھنے لگے۔ افتخار کے لبوں پر مبہم مسکان کچھ اور گہری ہوئی۔ ایک بازو کرسی پر پھیلائے وہ قدرے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا آصف جھنجھلا گیا۔ سارے شہر کا حال تو تمہیں سنا چکے، اب مزید کیا سننا باقی ہے کہ ایک ہفتے میں لاہور لاہور نہیں رہا، سوئٹزرلینڈ ہو گیا ہے۔ افتخار نے جواب نہیں دیا، یوں ہی مسکراتا رہا۔ خدا کا شکر ہے افتخار بھائی، تم لوٹے تو اس ایک ہفتے میں ڈپارٹمنٹ میں کوئی رونق نہیں تھی، انم اپنے بے ساختہ انداز میں بولی۔ اچھا، افتخار کی آنکھوں میں چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اچھا بھلا سکون تھا، عظمیٰ چڑھ کر بڑبڑائی تھی۔ عظمیٰ بیوی کیا فرما رہی ہیں؟ اپنے کان میں انگلی چلاتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا، جیسے عظمیٰ کی بات دہرانے کا منتظر ہو۔ کچھ نہیں کہہ رہی، تم سناؤ، کب واپس آئے ملتان سے؟ زہرا نے اچڑتی سی نظر الجھتی گلستی عظمیٰ پر ڈال کر بات بدلی۔ افتخار ابھی اپنے ملتان کے ٹور کے بارے میں بتانے ہی لگا تھا جب میڈم تبسم آ گئی۔ دوران لیکچر زہرا نے دیکھا تھا عظمیٰ ایک لفظ بھی نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ کوئی پرابلم؟ زہرا نے ذرا سا اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ عظمیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر نوٹ بک پر جھک گئی۔ جیسے ہی میڈم باہر نکلی وہ بھی بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ زہرا نے ایک طویل سانس لے کر افتخار کو دیکھا۔ اس نے حسب معمول عظمیٰ کی جانب کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھا تھا، پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کسی پنجابی نظم کی فرمائش کر رہا تھا۔ ہاں تو سنو، وہ فوراً شروع ہو گیا۔ میرے دل دیاں سونیاں کنداں، تیری آس تے پنکھ پکھیرو، میری رات۔ زہرا سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ انم پہلے ہی جا چکی تھی، اب کوریڈور میں نہ جانے کس بات پر عظمیٰ سے جھگڑ رہی تھی۔ زہرا تیز تیز قدموں سے ان کے قریب آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زہرا نے اسے آہستگی سے ٹوکا۔ پاس سے گزرتی شیلا بھی رک گئی تھی۔ خیریت؟ انم بہت غصے میں لگ رہی ہے، یوں ہی ہمیں نخرے دکھا رہی ہے۔ عظمیٰ مسکرائی۔ زہرا کو اس کی مسکراہٹ خود ساختہ لگی۔ شیلا کو آصف نے آواز دے لی تو وہ اس کی طرف چلی گئی۔ اچھا مجھے لائبریری جانا ہے، تم لوگ چل رہے ہو؟ عظمیٰ نے اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے پوچھا تو انم تاؤ کھا کر زہرا کی طرف پلٹی۔ پہلے اس سے پوچھو کہ یہ کس سے بھاگ رہی ہے۔ ہاں بھائی، تم کس سے بھاگ رہی ہو؟ زہرا نے اسی طرح انم کا سوال عظمیٰ کی طرف ٹرانسفر کیا۔ میں کس سے بھاگوں گی؟ عظمیٰ نے قدرے حیرت سے زہرا کو دیکھا۔ جواباً وہ کندھے اچکا کر بولی تھی، مجھے کیا پتا، انم پوچھ رہی ہے۔ انم تو بے وقوف ہے، خواہ مخواہ ایموشنل ہو رہی ہے۔ اور تم بہت خوش ہو؟ انم نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ٹھیک کام ٹھیک وقت پر ہونے جا رہا ہے۔ عظمیٰ کا لہجہ مطمئن سا تھا۔ ہاں تمہاری انا سر بلند رہے بس لیکن ایک بات یاد رکھنا عظمیٰ بیوی، تم ساری عمر ترسو گی۔ جو لوگ اس بے دردی سے محبت کو ٹھکراتے ہیں، محبت انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ انم بد دعا تو مت دو۔ عظمیٰ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ انم ایک دم چپ ہو گئی، پھر گویا تھک کر پوچھنے لگی، کیوں کر رہی ہو عظمیٰ اس طرح؟ اور عظمیٰ کی نگاہیں بے حد خاموشی سے اپنی ہاتھ کی لکیروں سے الجھنے لگی۔ وہ اب بھی تمہاری قسمت بن سکتا ہے، تم کوئی اشارہ تو دو۔ انم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آہستگی سے کہا۔ عظمیٰ نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے ہاتھ چھڑا لیے۔
تم سے کس نے کہا میں اسے اپنی قسمت بنانا چاہتی ہوں؟ انم بری طرح چڑ گئی۔ ہاں تم کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو، بس افتخار کھوکھر سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ عظمیٰ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ زہرا ایک طویل سانس لے کر اس کے سامنے آئی۔ اب مجھے بھی کچھ بتاؤ گی؟ کیا بتاؤں؟ خود تو منگنی کروانے پر تلی ہے اور میرا ایک پرپوزل اسے ہضم نہیں ہو رہا۔ اب تم بھی بتاؤ، ہمارے جیسے سفید پوش گھرانوں میں تو یوں ہی پرپوزل، بلکہ اچھے پرپوزل کھال کھال ہی آتے ہیں۔ امی ابو کا خیال ہے کہ رشتہ ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں ہاں کر دینی چاہیے، تو میں کیسے انکار کر دوں؟ وہ نظریں چرائے بظاہر نارمل سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زہرا نے حیرت سے کہا، عظمیٰ اب تم بھی زہرا کی طرح مجھے ہی سمجھاؤ گی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ نہیں، تم خود سمجھدار ہو، زیادہ بہتر جانتی ہو کہ کیا فیصلہ کرنا۔ بس اتنا کہوں گی کہ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ بسر کریں جو ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم سر اٹھا کر جئیں، کہیں کوئی پچھتاوا، کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ عظمیٰ کا لہجہ مضبوط تھا۔ سر اٹھا کر تو تم جی لوگی، مگر ذرا غور کرنا کہ اب واقعی کوئی پچھتاوا، کہیں کوئی کمی نہ ہوگی؟ زہرا کے سوال پر اس نے نظریں چرا کر بس اتنا کہا تھا، آؤ لائبریری چلتے ہیں۔ اور زہرا نے مزید کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔ لائبریری میں زین بیٹھا تھا۔ زہرا نے دانستہ نظر انداز کیا تھا۔ وہ زین کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی تاکہ جو کچھ اس نے کل زہرا سے کہا تھا اس پر غور کر سکے۔ عظمیٰ نے کچھ کتابیں ایشو کروانی تھی، سو وہ کتابیں لے کر واپس آ گئی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم زین نے اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ بطول کے پاس کوئی ہمسائے بیٹھی تھی۔ صحن میں بلب کی زرد تیز روشنی پھیلی تھی۔ چولہے میں آگ چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آگ سینکنے میں مصروف تھی۔ پاس ہی مونگ پھلی کے چھلکوں کی چھوٹی سی ڈھیری لگی تھی۔ ماما مقبول گھر میں داخل ہوا تو بطول کی تیوری چڑھ گئی۔ لو ماما، تم ابھی تک یہیں پھر رہے ہو؟ ماما مقبول خاموشی سے کونے میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار نکلی تو وہ جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالنے لگا۔ تم گاؤں نہیں گئے ماما؟ بطول نے پوچھا۔ نہیں، مامے نے ذرا سا ہاتھ روک کر مختصراً کہا اور پھر سے منہ دھونے لگا۔ تبھی ہمسائی بطول کی طرف جھک کر رازداری سے پوچھنے لگی، اس کو پتہ ہے؟ سب پتہ ہے۔ بطول نے اس کا ہاتھ دبایا اور پھر سے مامے مقبول کی طرف متوجہ ہوئی۔ پنڈ کیوں نہیں گئے ماما؟ کام تھا۔ مامے مقبول نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کون سا کام؟ بطول کو نہ جانے کون سی خطبت لگی تھی۔ مامے مقبول نے پلٹ کر دیکھا تو جلدی سے بولی، میرا مطلب تھا گاؤں نہیں جانا تھا تو ذرا جلدی گھر آ جاتے، اب تو روٹی بھی ختم ہو گئی۔ روٹی کھا آیا ہوں، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ چند قدم آگے بڑھائے، پھر رک کر پوچھنے لگا، ظہور کہاں گیا ہے؟ بیٹھا ہوگا کہیں منہ چھپائے، چار بندوں میں بیٹھنے کے قابل کہاں چھوڑا اس کل موہی نے، وہ زہر خن لہجے میں بولی۔ ماما مقبول سر جھٹک کر بند دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ فوراً بول اٹھی، اب مجھ سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ ماما نے بغیر جواب دیے باہر لگی چٹخنی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسا بے غیرت اور ڈیٹ بندہ ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ مامے مقبول نے سوئچ بورڈ ٹٹول کر بٹن دبایا تو کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ وہ اب بھی اسی دیوار کے ساتھ گٹھری بنی پڑی تھی۔ مامے مقبول کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کونے میں چارپائی پر لحاف پڑا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چارپائی تک آیا اور لحاف اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ اس کے بے جان سے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے دھیرے دھیرے پکارنے لگا، تارا، تارا پتر۔ اس کی گھنی پلکیں آپس میں جڑی تھی، چہرے پر زردی کھنڈی تھی۔ بطول دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ماما مقبول نے پلٹ کر دیکھا، پھر چڑ کر بولا تھا، کیا ہے؟ سو جاؤ جا کر، میں ہوں اس کے پاس، کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ میں تو دیکھنے آئی تھی کہ مامے مقبول نے اب کے یوں دیکھا جیسے کہتا ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ مامے مقبول نے تارا کے ساکت پلکوں کو دیکھا اور ڈر گیا۔ تارا، تارا پتر، آنکھیں تو کھول۔ اس نے تارا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ساکت وجود میں ذرا سی جنبش ہوئی، نم پلکوں میں لرزش سی ابھری اور اس کے ساتھ ہی آہوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تارا، مامے مقبول نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ تارا کی آنکھیں دھیرے سے کھلی۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی جسے اس نے لاشعوری طور پر نچلا لب دانتوں تلے دبا کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اپنے اوپر جھکے بوڑھے چہرے کو تکتی رہی۔ یہ چہرہ اپنے خد و خال بدل لیتا تھا۔ یہ نم دکھی آنکھیں کسی اور کی آنکھوں میں ڈھل جاتی تھی۔ ہاں، ایک مماثلت تھی اس سارے چہرے میں، مماثلت تھی اس سارے چہروں میں۔ دھند کی اوٹ سے چپکے جھانکتے یہ سارے چہرے غم زدہ تھے اور ساری آنکھیں رو رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی، گرم سیال اس کی کن پٹی پر بہہ نکلا۔
ना रो, तू तो बड़ी साबिर दी है। मामे मकबूल ने अपनी हथेली से उसका चेहरा साफ करके पेशानी चूमी। उसने एक पल को आसूदगी से आंखें बंद की, फिर बदिक्कत उठ बैठी। मामा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लहाफ अच्छी तरह ओढ़ लो, सर्दी बहुत है, मामे मकबूल ने आहिस्तगी से कहा। मामा, ये कहते हैं मकान उनके नाम लिख दूं। उसने आहिस्तगी से लहाफ अपने कंधों पर खींच लिया। क्या? मामा मकबूल बुरी तरह चौंका। मामा, मैं मकान इनके नाम लिख दूं? वो उससे गोया पूछ रही थी। तो इसलिए ये हाल किया इन वहशियों ने तेरा? मामा मकबूल ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। मामा, ये मुझे मार डालेंगे, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। उसने खौफजदगी के आलम में इल्तिजा की। हाँ, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, मामा ने गोया तसल्ली दी। उसने दोनों हथेलियों से आंसू साफ करते हुए बेयकीनी से उसे देखा। मामा मकबूल ने नज़रें चुराते हुए उसका सर थपथपाया। चल उठ, चारपाई पर चल कर बैठ, इतना ठंडा फर्श है। नयनतारा ने उठने की कोशिश की मगर लबों से चीख निकल गई। एड़ी पर 2.5-3 इंच लंबा जख्म खुल गया था, सारा पाँव सूज रहा था। पट्टी क्यों उतार दी? मामा तड़प उठा। यही तो फसाद की जड़ थी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई, बमुश्किल खुद को घसीटकर चारपाई पर तक लाई। मामा मकबूल न जाने किस सोच में डूब गया था कि उसे सहारा भी न दिया। मैं आज उसके पास गया था। नयनतारा ने चारपाई पर गिरते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैंने उससे कहा वो तुमसे शादी कर ले, मगर, और नयनतारा का दिल चाहा वो इन दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाए। और कितना जलील करोगे मुझे? वो जो अपने थे सर से चादर खींच रहे थे और ये शख्स उसके लिए इज्जत की भीख मांग रहा था, और वो भी उससे जो उसका कुछ भी ना लगता था। या अल्लाह, और कितनी ख्वारी लिखी है। बता किस जुर्म के मातूब ठहराई गई? ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया कि जीते जी दोज़ख में डाल दिया? बेबसी ही बेबसी, बस एक आंसुओं पर इख्तियार था और रात का दामन आंसुओं से भीगता रहा। फाइनल एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे, हर कोई अफरा तफरी का शिकार हो रहा था। इफ्तिखार की शायरी भी कम हो गई थी। शैला और आसिफ के ग्रुप ने शायद अभी किताबें खोली थी। वो एक एक से नोट्स मांगते फिर रहे थे। कोई थीसिस में मसरूफ़ थी, किसी की असाइनमेंट अधूरी। उज़्मा को अपनी पोजीशन की फ़िक्र लाहक हो गई थी, सो वो हमेशा लाइब्रेरी के किसी न किसी कोने में पाई जाती। प्रोफेसर्स के लेक्चर्स के साथ साथ नसीहतों में इजाफा हो गया था। अनम की लापरवाही का वही आलम था। वो दिन गिन गिन कर अपनी खाला का इंतज़ार कर रही थी। ज़ारा भी संजीदगी से स्टडी में मसरूफ़ थी। उज़्मा अपने नोट्स बांटने में लगी रहती और अनम उससे लड़ने में। इतनी मेहनत से बनाए गए नोट्स कितनी आसानी से बांट देती है ये लड़की। तुम्हें भी तो देती हूँ। उज़्मा ने अपनी अनक ठीक की। मैं तो खैर तुम्हारी सहेली हूँ। उसने ढिठाई से कंधे झुकाए। हाँ, अपने पास ढेर जमा किया है, कभी इन्हें पढ़ने की ज़हमत भी कर लिया करो। ज़ारा ने डांटा। पास होना है ना? हो जाऊंगी, उसने लापरवाही से कहकर मेज़ पर हाथ मारा और छोटे को बुलाकर चाय का कहने लगी। फिर दोनों हाथ रगड़ते हुए उनकी तरफ पलटी। यार, सर्दी बढ़ती जा रही है। हाँ, ये तो है, ज़ारा ने तायद की। तो वो उज़्मा से पूछने लगी, तुम्हारी अम्मी ने अभी तक बेसन नहीं बनाया? अभी तो नहीं बनाया। बनाना तो मुझे ज़रूर भिजवाना। फिर ज़ारा से कहने लगी, उज़्मा की अम्मी बेसन बहुत मज़े का बनाती हैं, कुछ हाथ पैर खुद भी हिला लिया करो। हिलाती तो हूँ, मगर सिर्फ दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह मियाँ जी खाला जल्द आ जाएं। वैसे ज़ारा, उज़्मा, मुझे लगता है खाला की नीयत ख़राब होगी, तभी तो अब मंगने का जिक्र भी नहीं कर रही। वो बेहद तशवीश से कह रही थी। तभी इफ्तिखार उनके पास आ गया। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? खाला कुर्सी की पुश्त पर दोनों हाथ टिकाते हुए उसने अपने मखसूस अंदाज में पूछा। हमारे हाल तो ठीक है, मगर तुम आजकल कुछ मूड में नहीं लगते। ज़ारा ने मुस्कुराती निगाहों से उज़्मा को देखा। वो पहलू बदल कर रह गई। 2 साल यूनिवर्सिटी में यूं ही गुजार दिए, अब थोड़ा पढ़ने भी दे ज़ारा बेबी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उज़्मा के पास काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, सबको दे देती है। अनम ने फ़ौरन ऑफ़र की। उज़्मा ने उसे बुरी तरह घूरा था। इफ्तिखार की आंखों में तबस्सुम था। हमें ये सब में शामिल ही कहाँ करती है। और सुनाइए उज़्मा बीबी, अब्बा जी का क्या हाल है? वो फ़ौरन ही लहजा बदल कर पूछने लगा। ठीक है, उज़्मा ने जज्ब होकर जवाब दिया। मेरा सलाम कहिएगा। चलें अब। इफ्तिखार की बात नज़रअंदाज करके उसने ज़ारा को देखा। नहीं जी, बैठिए आप लोग, मैं चला जाता हूँ। उसका लहजा ही ऐसा होता था कि उज़्मा पजल हो जाती थी। क्या बदतमीज़ी थी ये। इफ्तिखार के जाने के बाद वो अनम पर बरस पड़ी। बदतमीज़ी की क्या बात है, सबकी तरह वो भी क्लास पहला, वो नोट्स ले लेगा तो क्या हो जाएगा, या फिर तुम उससे सब में। अनम के लहजे में शरारत थी। इंतहाई ढीठ हो तुम, उस्मा ने बुरी तरह चिढ़कर उसकी बात काटी।
चाय आ गई, अब लड़ने मत बैठ जाना। ज़ारा ने टोका तो उस्मा ने सर झटक कर चाय का कप अपनी तरफ खिसकाया। दूसरी तरफ इफ्तिखार के हाथ में चाय का कप थमाकर किसी ने नज़म की फरमाइश कर दी थी। वो बैठा नहीं था, यूं ही एक हाथ में कप थामे दूसरा आसिफ की कुर्सी पर टिकाए कुछ लम्हे सोचता रहा। फिर उसकी गमगीर जानदार आवाज़ कैफेटेरिया की गर्म फिजा में गूंजती हर आवाज़ पर गालिब आ गई। वो कतील शफाई की नज़म अखियाँ झूठ न बोले सुना रहा था। पहले दिल का हाल कहें, फिर अपने भेद भी खोलें, अखियाँ झूठ न बोलें, उन पे गुजरी जैसी जैसी, बात करें तो वैसी वैसी। रोते रोते कभी हंसें, कभी हंसते हंसते रो लें, अखियाँ झूठ न बोलें, भेद छुपाएं जब ये कोई, लगती हैं कुछ खोई खोई, लेकिन पलक झपक में फिर ये प्यार की राह पे होली, अखियाँ झूठ न बोलें, काजल के संग बहते बहते थक जाएं सच कहते कहते, सेज बिछाकर सपनों की तब थोड़ी देर को सो लें, अखियाँ झूठ न बोलें। एक पल को तो उज़्मा भी थम सी गई थी। वो राह रास्त कुछ नहीं कहता था, बराह रास्त कुछ नहीं कहता था, मगर उसका मुतबस्सम गमगीर लहजा उसे हमेशा डिस्टर्ब कर देता। अनम धीरे से खनकारी। उज़्मा ने तेज़ी से चाय ख़त्म की, फिर बिना किसी की तरफ देखे बोली, चलिए पीरियड शुरू होने वाला है। अनम ने ज़ारा के घूरने पर बामुश्किल खुद को कुछ भी कहने से रोका था। वापसी पर पार्किंग में उसे जैन मिल गया। तुम आज यूनिवर्सिटी आए थे? ज़ारा ने बेहद हैरत से पूछा। जैन ने सर उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। जाहिर है, तभी तो यहाँ नज़र आ रहा हूँ। सारा दिन कहीं देखा नहीं था। मैं सोच रही थी तुम्हें घर जाकर फ़ोन करूँगी। ज़ारा ने जर्सी की जेब टटोल कर गाड़ी की चाबी निकाली। आप घर क्यों नहीं आई? जैन ने बेख्तियार शिकवा किया। तुमने मिस किया? बहुत, वो ईमानदारी से बोला। तुमने खुद ही तो मना किया था। ज़ारा ने इत्मीनान से कहा तो वो झुंझला गया। वो तो मैं गुस्से में बोल गया था, और पुप्पो भी नहीं आई। मैंने उन्हें मना कर दिया था। आपने? मगर क्यों? ज़ारा ने कदरे हैरत से उसका झुंझलाना देखा। जैन, या तो तुम कहने से पहले सोच लिया करो, या फिर जो कुछ कहते हो उस पर कायम रहा करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। आप और पुप्पो 2 दिन तक नहीं आई। मैं इंतज़ार करता रहा, फिर मुझे लगा मैं अकेला हो गया हूँ, कोई भी नहीं मेरा। आप क्यों नहीं मेरी मदद करती? वो फिर से डबल माइंडेड हो रहा था। फिर से वही इज़्तिराब उसके लबो लहजे में उतर आया था जो ज़ारा को हमेशा तकलीफ़ देता था। करूँगी, ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, मगर इस वक्त तुम सीधे घर जाओ, खाना खाओ, कॉफ़ी पियो और आराम करो। आप आज भी नहीं आएंगी? उसने शिकवा कुना निगाहों से ज़ारा को देखा। एक पल को वो सोच में डूब गई। आज ताई जान को आना था, शायद वो आ भी चुकी होंगी और उसका इंतज़ार कर रही होंगी, मगर वो ये जैन से नहीं कह सकती थी। आज घर में कुछ काम है मुझे, मगर मैं कल ज़रूर आऊँगी। ओके। हस्बे मामूल वो फ़ौरन ही मान गया था और ज़ारा तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उसकी बाइक नज़रों से ओझल ना हो गई। फिर सर झटक कर लॉक खोलने लगी। रिजवान वापस जा रहा था, उसे देखकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रोक कर बाहर निकल आई। वालेकुम अस्सलाम। वो वहीं अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। आप वापस जा रहे हैं? तुम कहो तो ना जाऊं? दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए उसने बर्जस्ता पूछा तो वो मुस्कुराकर कदरे बेनियाजी से गोया हुई। आपकी मर्ज़ी है, अगर हम आपकी मर्ज़ी पर चलना चाहें तो? उसने मुतबस्सम लबो लहजे में पूछा। तो ज़ारा ने उसे देखा, फिर नज़रियों का जाविया बदल कर बोली थी, मत जाइए। ओके। वो दोनों एक साथ चलते हुए अंदर दाखिल हुए तो ताईजान ने कदरे हैरत से उसे देखा। अभी तो तुम जल्दी जल्दी का शोर मचा रहे थे। मुस्कुराकर दीवार पर लगी पेंटिंग देखने लगा। सारा ताईजान से मिलते हुए शिकवा करने लगी। कितने दिनों बाद आई हैं आप? हाँ, तुम तो जैसे रोज़ आती हो। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए जवाबन कहा। मुझे तो मामा मना करती हैं। वो इत्मीनान से कहकर उनके करीब बैठ गई। क्यों आयमा, तुम क्यों मना करती हो? ये मेरी बेटी पहले है और बहू बाद में, ताई अम्मा ने कहा तो मम्मा ने उसे घूर कर देखा। मैंने कब रोका है, खुद उसी के पास वक्त नहीं होता। ज़ारा हंस दी, फिर भाभी और साद के बारे में पूछने लगी। उन्हें क्यों नहीं लाई? वही उनसे मिलना है तो जाकर मिल लेना। मैं तो इसलिए आ गई कि सुबह गाँव जा रही हूँ, सोचा जाते जाते मिलती जाऊँ। अभी आपको आए हुए दिन ही कितने हुए, फिर जा रही हैं? वहाँ हवेली का हशर कर दिया होगा नौकरों ने। 4 दिन के लिए आ जाऊँ तो सारे काम रुक जाते हैं। वैसे भी यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। और तुम्हारा इम्तिहान कब तक है? उन्होंने कहते कहते बात बदली। बहुत थोड़े दिन रह गए, बस साइमा अब रुखसती की तारीख दे दो। जैसे ही इसका इम्तिहान ख़त्म होता है ये मुबारक काम भी हो ही जाए। नए साल तक रिजवान की फैक्ट्री में काम भी शुरू हो जाएगा। ये नया साल हमारी हवेली में बस खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा इंशाल्लाह। ताईजान हस्बे मामूल जज्बाती हो गई। ज़ारा ने एक तवील सांस लेकर रिजवान को देखा। वो मुस्कुरा रहा था।
جاؤ زارا تم چینج کر کے کھانا نکالو۔ ماما نے سوچا کہیں زارا اپنی کسی بات سے ناگواری کا اظہار نہ کر دے، سو اسے بہانے سے ہٹا دیا۔ کھانا تو خیر، رضوان آپ کافی پئیں گے؟ زارا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر لان میں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم لوگ باتیں کرو جا کر۔ زارا نے پہلے خانسمہ کو کافی بنانے کا کہا، پھر چینج کر کے اور فریش ہو کر آئی تو ساتھ ہی ملازم کافی دے گیا۔ رضوان پہلے ہی لان میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ آپ کی فیکٹری کہاں تک پہنچی؟ زارا نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ بس ان قریب کام شروع ہو جائے گا۔ اس نے اخبار تہہ کر کے ٹیبل پر رکھا اور مگ تھام لیا۔ زارا اس کے سامنے بیٹھ گئی، سبز لباس میں، کھلے بالوں اور شفاف چہرے کے ساتھ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا دیا۔ زارا اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے ایک پل کو پزل سی ہو گئی۔ ابھی کوئی بات ڈھونڈ ہی رہی تھی جب وہ زیر لب بڑبڑایا، صرف نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ تم سے کیا کہنا ہے؟ اب تو جو کچھ بھی کہنا ہے اپنی والدہ محترمہ سے کہنا ہے۔ مطلب یہ، وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ وہ جو بھی سوچ رہی ہیں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ و انداز متبسم تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ٹالنے کو بولی۔ بہت جلدی ہے، وہ زور دے کر بولا۔ اور وہ آپ کا وعدہ؟ کون سا؟ رضوان چونکا۔ میرے اخبار والا؟ ہو جائے گا یار، کہاں منع کر رہا ہوں، لیکن میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ اب امی کو مزید ٹالنا ممکن نہیں، اور شاید خود کو بھی۔ آخری جملہ مدہم و غمگین لہجے میں کہا گیا تھا۔ مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ زارا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا؟ رضوان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور کون سی امیدیں بستہ کر رکھی ہے ہم سے؟ زارا نے بنا کوئی جواب دیے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ رات کو اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ مما BBC نیوز سن رہی تھی، اسے دیکھ کر ریموٹ اٹھا کر آواز ہلکی کر دی۔ پاپا نہیں آیا ابھی تک؟ زارا قدر مطمئن موڈ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، کشن اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ وہ کہاں آتے ہیں اتنی جلدی؟ وہ قدر بیزاری سے بولی۔ حالانکہ آج میں نے ان سے بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ آئی نو مما، آپ کو کیا ڈسکس کرنا تھا؟ جب بھی تائی جان یہاں سے ہو کر جاتی ہیں آپ کی ڈسکشنز کافی بڑھ جاتی ہیں۔ تم اتنا الرجی کیوں ہو اس ٹاپک سے؟ مما نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے مجھے نکالنے کی؟ فرض کی ادائیگی جتنی جلدی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تمہاری فون کی بیل نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ زہرا نزدیک تھی، اس نے ہاتھ تھام کر رسیور اٹھا لیا۔ ہائے شہراز بھائی، کیسی ہو زہرا؟ ان کا بشاش لہجہ ان کی کامیاب اور خوشگوار زندگی کا ضامن تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، بھابھی اور میرا بھتیجا کیسا ہے؟ کب لے کر آ رہے ہیں اسے ہمارے پاس؟ دھیرج گڑیا، بھابھی تمہاری بہت اچھی ہے کیونکہ ہماری بیوی ہے، بھتیجا تمہارا بہت خوبصورت ہے کیونکہ مجھ پر گیا ہے۔ اوہو، باقی رہا ہمارے آنے کا سوال تو وہ تمہاری شادی پر ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اطمینان سے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ گویا ابھی آپ کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں، مجھ سے بات کرواؤ، مما نے کہا تو اس نے رسیور ان کی طرف بڑھا دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ پلیٹ میں کاجو اور تلی ہوئی مونگ پھلی نکال کر لائی تو مما مصروف تھی۔ بس تم تیاری رکھو۔ ہاں، اس کے ایگزامز کے فوراً بعد؟ یہی کوئی 2-3 ماہ ہے بس۔ کچھ لمحے دوسری طرف کی بات سننے کے بعد وہ پھر بولی تھی۔ ہاں، تمہارے پاپا کسی بزنس ٹور کے سلسلے میں شکاگو گئے ہیں، یہی کوئی 1 ہفتے کے بعد۔ ہاں، تم رابعہ اور فہد کو میرا پیار دینا۔ خدا حافظ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے رسیور رکھا، پھر کاجو کھاتی زارا سے خوشگوار موڈ میں کہنے لگی۔ شہراز کہہ رہا ہے وہ مارچ میں آنے کی کوشش کرے گا۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ سارا نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے مونگ پھلی کے چند دانے منہ میں رکھے۔ اس نے جب سے شادی کی ہے پاکستان آنا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ ان کی اپنی لائف سیٹل ہوگی اور آپ کو تو بھائی کئی بار بلا چکے ہیں۔ ہاں، پہلے میں سوچتی تھی تمہاری شادی کے بعد ہم لوگ وہیں چلے جائیں گے، مگر اب ذہن یہاں بالکل اکیلا ہو جائے گا، یا پھر وہ بھی۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ نہ جانے کیا سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر پوچھنے لگی، تم ذہن سے ملی تھی؟ ہاں، بہت خفا ہو رہا تھا کہ پھپھو آئی کیوں نہیں۔ تم نے مجھے خواہ مخواہ روک دیا۔ میں چاہتی تھی وہ ایک بار تنہا بیٹھ کر اچھی طرح سوچ لے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ ڈبل مائنڈیڈ ہے، ایک بار سوچ لے اسے کیا کرنا ہے۔ لیکن مما، اس کی شخصیت میں کوئی استحکام نہیں، اس کے فیصلوں میں کوئی مضبوطی نہیں۔ وہ آج کچھ کہتا ہے تو کل کچھ اور۔ ایک پل کو لگتا ہے وہ ساری دنیا کو ٹھوکر میں اڑا دے گا، کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لے گا، اور دوسرے پل وہ پھر سے کسی نہ کسی سہارے کا متلاشی نظر آتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی یہ نہ بتائے کہ اسے کیا کرنا، اور دوسرے دن وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامے اور منزل تک لے جائے۔ مما بے حد خاموشی سے سنتی رہی تھی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی،
ذرا غور کرو زارا، ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، ہر کوئی دوسرے کو سہارا دے رہا ہے، کسی کا نام، کسی کا اسٹیٹس، کسی کی محبت ہمیں مضبوط کر دیتی ہے۔ تنہا انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یوں ہی تو اسے معاشرتی عوام نہیں کہا گیا۔ یہ اس کا ماحول ہوتا ہے جو اسے مضبوط کرتا ہے، یہ اس سے منسلک رشتے ہوتے ہیں جو اس میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ ذہن کے پاس کیا ہے؟ گمنام ماضی، حال کی کشمکش اور غیر یقینی مستقبل۔ وہ بہت اکیلا ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اسی لیے میں نے اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ مما کا لہجہ اور آنکھیں دونوں بھیگ گئی۔ مما ماموں بھی ایسے ہی تھے؟ سہارا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن حالات توڑ دیتے ہیں انسان کو، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ذہن کے لیے؟ زہرا نے قدر بیچارگی سے کہا۔ مما نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، پھر مبہم سا مسکرائی۔ ہاں، تم تو واقعی کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں ضرور کروں گی۔ زہرا کو ان کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ آپ کیا کریں گی؟ وقت آئے گا تو بتاؤں گی۔ آخر یہ وقت کب آئے گا؟ زہرا جھنجھلا سی گئی۔ بہت جلد، اب تو بہت جلد آئے گا۔ وہ مبہم سے مسکرا رہی تھی۔ زہرا نے الجھ کر انہیں دیکھا، کچھ پوچھنا چاہا مگر نہ جانے کیا سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ مما اسے کچھ نہیں بتائیں گی، تبھی اٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں کل جاؤں گی ذہن کی طرف۔ ضرور جانا، میں بھی جاؤں گی۔ اس وقت اسے صرف ہماری محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بکھر جائے گا اور ہم اسے کبھی بکھرنے نہیں دیں گے۔ زہرا نے ذرا سا جھک کر ان کے گال پر پیار کیا، پھر شب بخیر کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مام مقبول نے انہیں بہت کچھ کہا تھا مگر دوسری طرف ڈٹھائی تھی۔ شرم کر، یتیم کا مال کھا رہا ہے۔ مام مقبول کا سانس پھول گیا تھا۔ ظہور نے کان میں ماچس کی تیلی چلاتے ہوئے بیزاری سے اسے دیکھا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ضرورت ہے مجھے، اور اپنی ضرورت کے لیے اس پر ظلم کر رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو۔ کون تہمتیں لگا رہا ہے؟ ظہور بھڑک اٹھا۔ تمہاری اپنی لاڈلی کے کرتوت ہے جو سامنے آئے ہیں۔ کل کلا کو کسی اور کے نام لکھ دے گی تو؟ ہمارے باپ دادا نے اس لیے خون پسینہ ایک نہیں کیا۔ تمہارے دادا نے یہ مکان خود اس کے نام کیا ہے۔ ہاں تو اس بہشتی کو کیا معلوم تھا کہ یہ گل کھلائے گی؟ ایک بات یاد رکھ ظہور، میں یہ مکان تمہارے نام نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا اپنے نام لکھوائے گا؟ اس کا لہجہ استزائیہ تھا۔ یتیم کا مال کسی کو ہضم نہیں ہوتا، خدا کے قہر کو آواز نہ دے۔ غصے کی شدت سے مام مقبول کا بوڑھا جسم کانپ گیا۔ اندر نین تارا کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے پتا تھا مام مقبول کا سہارا بس تن کے جتنا ہے، پھر بھی آس لگائے بیٹھی تھی۔ کیا معلوم ماما اسے اس جہنم سے نکال ہی لے۔ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ نیاز اندر داخل ہوا تو بطول لپک کر آگے ہوئی اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ اوہ ماما، کھپ نہ ڈال، جو کام تجھے کہا ہے جا کر وہ کر۔ اس نے گویا کان سے مکھی اڑائی۔ کون سا کام؟ رشتہ ڈھونڈ اس کے لیے، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، جہاں مناسب سمجھوں گا بیاہ بھی کر دوں گا۔ مام مقبول نے دو ٹوک لہجے میں بات کی۔ نہ، یہ بات نہ کرنا۔ اس دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی چھوڑنا ہے یا نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ بیاہ کا خرچ نہ اٹھایا گیا تو مامے کے ہاں نکال پھینکا۔ لوگ تو یہ کہیں گے کہ غیرت مند بھائیوں نے جان چھڑا لی۔ ماما زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں جان تو چھڑانی ہے، پر کسی طریقے سے ماما۔ تو رشتہ ڈھونڈ لا، ہم بیاہ کر دیں گے۔ اور مکان؟ مامے نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مکان کی پھر دیکھی جائے گی۔ نیاز لاپرواہی دکھائی۔ اسے میرے ساتھ نہیں بھیجو گے؟ ماما مقبول نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ دیکھ ماما، ہے تو تارا کا ماما، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے، پر میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے۔ پر ایک بات کہوں، بندے کی عزت اپنے ہی ہاتھ ہوتی ہے۔ ایک بار ہم نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی۔ نیاز نے گویا بات ہی ختم کر دی اور ماما مقبول کمزور تھا ہمیشہ کی طرح، وہی سے پڑ گیا کہ تارا کو تسلی دینے کے لیے دو حرف بھی نہ تھے۔ یہ بڈھا کوئی پھڈا نہ کر دے۔ ظہور کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں کرے گا، پر اب یہ کام تھوڑا جلدی کرنا ہوگا، نیاز نے سوچتے ہوئے کہا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ انکار کس کی شے پر کر رہی ہے۔ ظہور جھنجھلا کر بولا۔ خیر دستخط کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ظہور اور بطول دونوں چونک گئے۔ ٹھکانے لگا دیں گے، مکان تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس ہی آئے گا، نیاز نے اطمینان سے کہا، جبکہ بطول اور ظہور دم بخود سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ پاپا کو آج آفس نہیں جانا؟ زارا تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل تک آئی تو فاطمہ کچن سے ٹرے میں ناشتہ لگائے باہر نکلی تھی۔ زارا کے پوچھنے پر کہنے لگی، صاحب کے لیے ہے، وہ ناشتہ اپنے کمرے میں کریں گے۔ زارا نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 9:30 ہو رہے تھے۔ اس کے پہلے 2 پیریڈ فری تھے، اس لیے وہ خود بھی لیٹ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں جی، ویسے مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، رات کو کب آئے تھے پاپا؟ پتہ نہیں، میں تو اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ لگتا ہے خاصی دیر سے آئے تھے۔
ٹھیک ہے، میرے لیے بھی ناشتہ وہیں لے آؤ۔ زارا نے ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام لی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ جانو۔ پپا تکیے کے سہارے نیم دراز تھے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مما سائڈ ٹیبل کی دراز سے شاید کوئی میڈیسن نکال رہی تھی، پلٹ کر دیکھا، پھر خفگی سے پوچھنے لگی، فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ میرے لیے ناشتہ لا رہی ہے، آج میں اور پاپا اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ لیکن پاپا آپ ابھی تک بیڈ پر کیوں ہیں؟ زارا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ یوں ہی طبیعت ذرا بوجھل سی تھی، انہوں نے پیشانی مسلی۔ رات کو خاصی خراب تھی طبیعت، ساری رات بے چین رہے ہیں۔ مما کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ زارا نے تشویش سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر کا کیا ہے، فوراً بیڈ ریسٹ بتا دیں گے، بالکل ٹھیک کریں گے، زارا نے تائید کی، پھر مما کی طرف پلٹی۔ مما آج پاپا کو گھر سے نہیں نکلنے دینا، نو فون کالز، نو میٹنگ اینڈ نو گیسٹ، اوکے؟ تم اور تمہاری مما۔ پاپا سر پکڑ کر رہ گئے۔ آج بہت اہم میٹنگ ہے پاپا، یہ بزنس، یہ میٹنگز، یہ پیسہ ہم تب تک انجوائے کر سکتے ہیں جب تک ہماری صحت ہے، اور آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ ناشتہ کریں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ وال کلاک پر پڑی تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اور ناشتہ؟ مما نے ٹوکا۔ اب وقت نہیں ہے، وہیں سے کچھ لے لوں گی۔ گڈ بائے پاپا۔ گڈ بائے مما۔ وہ انہیں پکارتے ہوئے باہر نکلی۔ فاطمہ ناشتہ لیے آ رہی تھی۔ بی بی جی ناشتہ تم کر لو، وہ جواب دے کر باہر نکل گئی۔ کچھ اہم کلاسز تھی جن کے بعد افتخار نے ایک دم کھڑے ہو کر پوچھا، رو پینے کون کون چل رہا ہے؟ ساری کلاس تیار تھی۔ رو کیا ہوتی ہے؟ مریم نے قدر حیرت سے دریافت کیا۔ افتخار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مجھے پتا تھا یہ ضرور بولے گی، گنے کے رس کو کہتے ہیں بی بی۔ تو سیدھی طرح بولو نا، وہ قدر خجل سی ہو کر بولی۔ مگر میں تو دہی بھلے کھاؤں گی۔ میں بھی، شیلا نے اس کا ساتھ دیا۔ اور میں دونوں چیزیں، انم بولی، پھر عظمیٰ کو ہوکا دے کر بولی، چل رہی ہوں؟ نہیں بھائی، مجھے سر سہیل سے کچھ کام ہے، میں ان کے آفس جا رہی ہوں۔ وہ یوں بھی ایسی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ عظمیٰ چلو نا، مزہ رہے گا، زارا نے بھی زور دیا، پھر بھی وہ نہیں مانی۔ افتخار گویا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ تھا، تبھی پکار کر بولا، جو نہیں جائے گا اس کے لیے دہی بھلے پیک کروا لیں گے۔ میں جا رہی ہوں۔ عظمیٰ تلملا کر اٹھ گئی۔ آصف چندہ کرنے لگا تھا جب حیدر بول اٹھا، یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اس کی حال ہی میں اپنی خالہ زاد کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، وہ لوگ کب سے اس کے پیچھے پڑے تھے اور وہ ہمیشہ ٹال جاتا تھا۔ ہرے، سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی ساتھ چل دیے۔ سستے چھوٹ رہے ہو یار، کسی نے جملہ کسا۔ حیدر نے والیٹ نکال کر پیسے گنے۔ آصف سے 100 روپیہ ادھار لیا، جو اس نے حیدر کو گھورتے ہوئے اور سب کو گواہ بنا کر دیا۔ ٹھیک ٹھاک سردی تھی مگر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سڑک اور نہر کے کنارے کھلے پھولوں پر ابھی خزاں نہیں آئی تھی۔ بہت سے بے فکرے بوٹنگ کا شوق پورا کر رہے تھے۔ وہ لوگ کیمپس سے نکل کر شاپنگ سینٹر کی طرف آ گئے۔ بے فکری، خوش گپیاں، کہکے اور چھیڑ چھاڑ۔ آصف بار بار حیدر سے پوچھ رہا تھا، یار تیری منگنی ہو کس طرح گئی؟ لڑکی والوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا؟ اور جواباً حیدر سے گھونسے کھا رہا تھا۔ آدھے لوگوں نے گنے کے رس والے کو گھیر لیا اور کچھ نے دہی بھلے والے کو۔ حیدر نے بڑے جوش میں دعوت دی تھی اور اب اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ وہ سب لوگ یوں کھا اور پی رہے تھے جیسے ان کی زندگی کی آخری دعوت ہو۔ کوئی رعایت نہ برتنا۔ افتخار کے نعرے پر ان لوگوں اور خاص طور پر لڑکوں کی سپیڈ میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ حیدر کبھی آصف اور مریم کے گروپ کے پاس جا کر کہتا تھا، کچھ خیال کرو، اتنا تیز مرچ مسالہ ہے، کیوں اپنے معدے پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو کبھی افتخار کی طرف پڑتا، یار سردی بہت ہے، اتنا رس پیو گے تو نزلہ ہو جائے گا۔ مگر کوئی اس کی بات سن ہی کہاں رہا تھا۔ سب کے سب مصروف تھے۔ آخر تھک کر وہ بینچ پر بیٹھا اور خود بھی رس پینے لگا۔ بیچارہ حیدر، زارا نے مسکرا کر انم کو دیکھا۔ تیز مرچوں نے اس کا حشر کر دیا تھا۔ اتنا رو رو کر دہی بھلے کیوں کھا رہی ہو؟ تم بھی ٹرائی کرو۔ اس نے پلیٹ زارا کی طرف بڑھائی اور دوسرے ہاتھ سے آنسو پونچھے۔ مجھے تو معاف ہی کرو۔ اس نے خالی گلاس رضا کو تھما دیا۔ اور لاؤں؟ رضا نے پوچھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کیا، آپ ابھی سے میدان چھوڑ گئی؟ افتخار ان کے قریب آیا۔ خدا کا خوف کرو، کیوں حیدر کا ہارٹ فیل کرواؤ گے؟ اتنا کمزور دل نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر انم کو دیکھا۔ اور انم بھی کچھ نئی تازی؟ انم نے خالی پلیٹ بینچ پر رکھی، پھر ٹیشو سے منہ پونچھتے ہوئے افتخار کو گھورا۔ کیا سننا چاہتے ہو افتخار بھائی؟ اسے غصہ تھا افتخار آگے کیوں نہیں بڑھتا، تب ہی لہجہ کچھ چڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا، مرچیں زیادہ لگ گئی ہیں؟ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا، ذرا آس پاس کے موسموں کی خبر رہتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ موسموں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں عظمیٰ کی منگنی ہونے والی ہے۔ انم کا لہجہ قدرے مدھم ہو گیا تھا، جبکہ افتخار کا کہکا سخت خاصا بلند تھا۔ انم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ زارا نے قدرے حیرت سے افتخار کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا افتخار کو یہ خبر سن کر شوق لگے گا۔
बस यूं ही उसने मुस्कुराहट को रोका, फिर अनम से पूछने लगा, कब हो रही है? अन करीब, अनम जज्बज़ होकर बोली। वो कुछ लम्हे अंगूठे से अपनी मूंछें संवारता हुआ सोचता रहा, फिर सर उठाकर मुतबस्सम निगाहों से उन्हें देखते हुए बोला, फिर तो मुबारकबाद देने उनके घर जाना पड़ेगा। अनम ने झटपट आकर ज़ारा को देखा। इफ्तिखार, तुम उज़्मा के घर मत जाया करो, ज़ारा ने कहा तो इफ्तिखार ने कदरे हैरत से उसे देखा। क्यों? उज़्मा को अच्छा नहीं लगता? अच्छा, उसका अच्छा खासा मायने खेज था, लेकिन मैं उज़्मा से मिलने तो नहीं जाता। तो और क्या, उसके अब्बा से मिलने जाते हो? अनम बुरी तरह चिढ़ गया। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। पाकिस्तान बनने से कबल ज़िला होशियारपुर में उनका और हमारा ख़ानदान जिस गांव में रहता था वो एक दूसरे के पास ही थे, सादगी से बता रहा था। और ये बात तुम्हें उज़्मा के अब्बा ने बताई है? नहीं, उनकी अम्मा ने। बहुत शफीक है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इफ्तिखार, ज़ारा ने टोका तो वो धीमे से हंस दिया। ठीक है ज़ारा जी, नहीं जाएंगे, मगर मेरी बेबे ज़रूर जाएंगी उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। इफ्तिखार, ज़ारा ने कुछ कहना चाहा मगर वो बिना सुने हैदर के पास जा पहुंचा था। ये, अनम ने जोश में उसका हाथ दबाया, तुम देखना अब वो अपना प्रपोज़ल ज़रूर भिजवाएगा, मगर तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? ज़ारा ने उसके जोश को पूरी तरह महसूस किया। क्योंकि मेरा दिल कहता है वो उज़्मा के लिए बेहतरीन साथी साबित होगा। खुदा करे, आओ न्यू ईयर कार्ड देखते हैं। वो शैला वगैरह के साथ शॉपिंग सेंटर में जा घुसी और जब उस्मा ने सुना तो भड़क उठी। अगर उसकी बेबे मेरे घर आई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ज़रूर करना। अनम का इत्मीनान हनूज़ कायम था, मगर उनकी खातिर मदारत में कोई कमी मत करना, बल्कि ऐसा करना मुझे आवाज़ दे लेना, मैं कुछ ज़्यादा बेहतर मैं देख लूँगी। उज़्मा पाँव पटकती चली गई। मत तंग किया करो अनम। ज़ारा ने घूरा तो वो मासूमियत से पूछने लगी, मैंने क्या किया है? सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। वो अपनी मदद खुद कर सकती है। ज़ारा ने कलाई मोड़कर घड़ी पर निगाह दौड़ाई, फिर बैग संभाल कर खड़ी हो गई। आज मैं ड्रॉप कर दूँ तुम लोगों को? आज ये मेहरबानी क्यों? मुझे जैन की तरफ जाना है। ज़ारा मुस्कुरा दी। इस सूरत में उनका घर रास्ते में आ पड़ता था। जैन शायद आज आया नहीं। हाँ, अजीब कनूती सा है तुम्हारा ये कज़न। साल भर में वो किसी को दोस्त भी नहीं बना सका। जब देखो तन्हा किसी न किसी किताब में सर दिए बैठा होता है। क्या यूनिवर्सिटी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड उसी को तोड़ने हैं? पता नहीं। ज़ारा मुस्कुरा दी। फिर तुम चल रही हो? नहीं भाई, अभी तो मैं उज़्मा को ढूंढूंगी, उसे मनाऊंगी, और तुम्हें तो पता है अब कि वो बाकायदा मुंह से नाक से लकीरें खिंचवाएगी, तब जाकर मानेगी। वो बड़ी बेचारगी से कह रही थी। तुम्हारे साथ यही सलूक होना चाहिए। वो उसे खुदाफिज कहकर चली आई। पापा आज घर में थे और वो फ़ौरन घर जाना चाहती थी, मगर उसे मालूम था कल उसने जैन से कह दिया था तो अब वो ज़रूर ही उसका इंतज़ार कर रहा होगा, और वही हुआ। सलीम उसे देखते ही बोला था, खुदा की कसम बाजी, अगर आज आप ना आती तो भाई जान ने मुझे कड़ाही में डालकर तल देना था। हैं कहाँ तुम्हारे भाईजान? वो अंदर दाखिल हुए। कहाँ होंगे? किचन में हैं। सलीम का मूड बिगड़ा हुआ था और किचन से जैन के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सलीम के बच्चे, 2 मिनट के लिए अंदर अंदर इधर आओ, वरना मछली की जगह तुम्हें तल दूंगा। उसकी धमकी पर सलीम फ़ौरन उड़नछू हो गया। सलीम तुम्हारी धमकियों से डरकर गायब हो गया। ज़ारा की आवाज़ पर पलटा। आप कुछ जल्दी नहीं आ गई? उसने घड़ी पर निगाह डाली। हाँ, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। वो उसके करीब आकर कढ़ाई में झांकने लगी। क्यों? वो पूरा उसकी तरफ घूम गया। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर पर ही होंगे, इसलिए ज़रा जल्दी जाना है। आते ही वो मुँह में न जाने क्या बुड़बुड़ाने लगा था। क्या कह रहे हो? ज़ारा के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और ये तुम तल क्या रहे हो? मगरमच्छ लग रहा है। ज़ारा ने उसे सर तपा देखा। वो शलवार कमीज में मलबूस था, बाल परेशान, आस्तीन कूनियों तक फोल्ड की हुई, बटन खुले। अच्छा अब आप मजाक ना उड़ाइए मेरा। ये बताइए कुछ खाया तो नहीं आपने? उसने मछली के कतले पलटे। नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ एक गिलास गन्ने का रस पिया है। उसे शदीद भूख का एहसास हुआ। मुझे पता था, इसलिए मैंने सोचा आपको अपने हाथों से मछली फ्राई करके खिलाऊंगा। और जो मैं ना आती तो? ज़ारा ने छेड़ा। ना आती फिर देखती मैं क्या करता हूँ। वो धमकी अमेज़ लहजे में बोला। क्या करते? यही मछली लेकर आपके घर पहुँच जाता। अच्छा, ज़ारा ने कुछ कहना चाहा, मगर उसका खुशगवार मूड देखकर खामोश हो गई। अच्छा, आप खड़ी क्या कर रही हैं? ये पकड़िए, प्लेटें लेकर टेरेस पर चली, मैं फ़िश लेकर आता हूँ। मौसम अच्छा, वही एंजॉय करेंगे। ज़ारा ने प्लेटें पकड़ी, फिर ऊपर आ गई। प्लेटें और बैग मेज़ पर रखकर वो खुद रिलैक्स अंदाज में चलती ग्रिल तक आ गई। दोनों हाथ ग्रिल पर टिकाकर उसने सामने फैले दरिया के चौड़े पाट को देखा। आसमान साफ था, मगर हल्की सर्द हवा चल रही थी। सुनिए, हल्की नस्वानी आवाज़ पर ज़ारा ने गर्दन घुमाकर देखा। साथ वाली टेरेस पर 30-32 साल खूबसूरत सी औरत पुरतजस्सुस अंदाज में उसे देख रही थी। आप ज़ैनुल आबिदीन की क्या लगती हैं? उसने सवाल किया।
وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے؟ اچھا، جمشید صاحب آپ کے ماموں تھے، سگے ماموں؟ جی ہاں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ہم لوگ 5 سال سے یہاں، اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں آتے نہیں دیکھا نا، اس لیے۔ ہاں بس، زینے پر سے زین کی آواز آ رہی تھی، وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ لیں گرما گرم ڈیپ فرائیڈ فش، کھائیں گی تو داد دیں گی، میں نے بابا سے سیکھی تھی۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت اب وہاں نہیں تھی۔ لوگ اب متجسس ہونے لگے کہ ہمارا اور تمہارا رشتہ کیا ہے؟ زہرا اس کے قریب آئی۔ زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب یہ خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زہرا نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ زین نے سامنے دیکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ زین العابدین اتنا بھی اکیلا نہیں، وہ قدرے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ اور اسی طرح کسی دن یہ بات سلیمان بھائی تک بھی پہنچ جائے گی، زہرا متفکر سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زین نے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آہستگی سے بڑبڑایا، مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، یہ فش ٹرائی کریں، پھر آپ کو جلدی جانا بھی تو ہے۔ زین نے ڈش اس کے آگے کی تو زہرا کو بے تحاشا بھوک کے احساس نے مزید کچھ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ تو واقعی بہت مزے کی بنی ہے، پہلا نوالہ لیتے ہی اس نے بے اختیار تعریف کی۔ بابا سے سیکھی ہے۔ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ زہرا کو اچانک یاد آیا۔ بس موڈ نہیں تھا۔ زین، تم اسٹڈیز پر ذرا دھیان نہیں دے رہے ہو۔ زہرا کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی نہیں آتے ہو، اگر آتے ہو تو کلاسز چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہو، اس طرح تو اسٹڈیز نہیں ہوتی۔ سارا دن تو لائبریری میں، وہ ذرا سا جھنجھلایا۔ نوٹ بک پر لکیریں کھینچتا رہتا ہوں، یہی کام ایگزامز میں بھی کرنا۔ زین العابدین، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم ذرا بھی نہیں پڑھ رہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں فکر کہ تمہاری اس ڈگری پر تمہارا کریئر کا انحصار ہے۔ اگر یہ ڈگری بھی نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ اب تک تو میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر اب اگر تمہاری لاپرواہی دیکھی تو مما سے شکایت کر دوں گی۔ زین العابدین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اچھا لگا؟ کیا؟ آپ کا یوں ڈانٹنا بالکل بابا کی طرح ڈانٹتی ہیں، وہ بھی جب خفا ہوتے تھے تو پورے نام سے پکارتے تھے مجھے۔ زین العابدین، تم اسٹڈیز پر دھیان نہیں دے رہے۔ زین العابدین، تم مجھے بنا بتائے گھر سے غائب کیوں ہو گئے تھے؟ زین العابدین، تم انتہائی بے حس لڑکی ہو، تمہیں میرا ذرا خیال نہیں۔ زین العابدین، زین، زہرا نے اسے بے اختیار ٹوکا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ بابا کیوں مر گئے؟ بہت دیر کے بعد ہواؤں نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی۔ سارا نے تعصب سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے زین؟ زین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیا یہ بھولنے والی بات ہے؟ میرے پاس تو ان کے سوا کچھ بھی نہ تھا زہرا، خدا نے انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ زین کا لہجہ آزردہ تھا۔ زہرا خاموش ہی رہی، اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ ہی نہ تھے۔ زین نے خود ہی سر جھٹک کر خود کو اس کیفیت سے نکالا۔ میں بھی بس، آپ کھائیے نا، ہم تمہاری اسٹڈیز کی بات کر رہے تھے۔ زہرا نے یوں ہی پلیٹ اٹھا کر بات بدلی۔ بس 2-3 دن کچھ ڈسٹرب سا رہا تھا، اس لیے۔ ڈسٹرب کس لیے؟ اینی پرابلم؟ ایسی کوئی بات نہیں، ڈسٹرب رہنے کی تو عادت سی پڑ گئی اب، اس نے ہنس کر بات ڈال دی تھی۔ ہر صبح ایک نئی آنس بن کر طلوع ہوتی تھی اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتی۔ کچھ لوگ اس دنیا میں صرف دکھ سہنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک مایوس و تلخ سی سوچ اس کے تپتے دکھتے دماغ میں اپنے نوکیلے پنجے گاڑ دیتی اور وہ سر جھٹک جھٹک کر اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے پھر سے انتظار کی گھڑیاں گننے لگتی۔ اسے مامے مقبول کا انتظار تھا، کیا پتہ وہ کچھ دن میں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ بطول جھنجھلائی پھرتی، بآواز بلند اسے کوسنے دیتی، وہ کان بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے مرے ہوئے والدین اور دادا کو گالیاں دیتی، وہ تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، سنتی رہتی اور ٹھنڈی دیوار سے لگ کر روتی جاتی۔ یہ دیوار اس کی دم سازو ہمراز تھی۔ اس دیوار نے وہ ساری گالیاں سنی تھی جو اس نے بطول، ظہور اور نیاز کو دی تھی۔ اس دیوار پر وہ ساری بددعائیں آنسوؤں سے لکھی گئی تھی جو اس نے خود پر ظلم ڈھانے والوں کو دی تھی۔ اس دیوار نے اس کے سارے آنسو مہربان ماں کی طرح اپنے اندر جذب کر لیے تھے۔ کیوں ضد کر رہی ہے تو؟ یہ تیرے بھائی نہیں، جلاد ہیں پورے، گلا دبا کر اسی آنگن میں دبا دیں گے یا دریا میں بہا دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ نین تارا کہاں گئی؟ اور وہ حیران ہو کر سوچتی، کیا واقعی وہ بے گناہ بے قصور مار دی جائے گی اور کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ یہاں کسی کونے میں دبا دی جائے گی تو کیا اس گھر کی دیواریں نہ لرزیں گی؟ اس کا وجود دریا میں بہا دیا جائے گا تو کیا دریا کی روانی میں کوئی فرق نہ آئے گا؟ وہ ان کی ماں جائی نہ تھی، مگر باپ تو ایک تھا۔ جس باپ نے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اسی باپ نے نوالے بنا بنا کر نین تارا کے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ معصوم تھی، پاکیزہ تھی، تو کیا مومن عورتوں پر تہمت لگانے والے کو عذاب کی خبر دینے والا خدا بھی یوں ہی خاموشی سے دیکھتا رہے گا؟
اسے یقین نہیں آتا مگر ہر نیا دن خوف و دہشت اور ظلم کی نئی صورت اسے دکھاتا۔ پہلے اس پر دروازے بند ہوئے، پھر وہ ایک چنگیر جو بطول بڑی عنایت سے اس کے سامنے دھرتی تھی، اس کی انتڑیاں سکڑ گئی، آنکھیں کھنچنے لگی۔ ایک دن، 2 دن، نیم جاں وجود میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی، اس نے ہر ظلم سہا تھا، ذلت و بے عزتی برداشت کی تھی، ہر قسم کے طعنے سنے تھے، مگر وہ بھوک سے ہار گئی۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر روٹی مانگتی تھی، مگر دوسری طرف بدترین بے حسی تھی۔ وائی وائی کیسا لفظ تھا جو غیر بھی سنتا تو بے اختیار سر کی چادر بن جاتا۔ نہ جانے یہ کون شقی القلب تھے، اس کے بار بار چیخنے پر وہی کاغذ سامنے آتے تھے، اور اب کہ اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا، بس خاموشی سے سائن کر دیے تھے، پھر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک حقارت بھری نظر اس کے بے مایہ وجود پر ڈالی اور خود فاتحانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بطور نے چنگیر میں روٹی رکھی تو زندگی پھر سے اس کی آنکھوں میں جاگنے لگی تھی۔ دروازہ بہت دنوں کے بعد آج کھلا ہوا تھا۔ نین تارا نے بے حد حیرت سے کمرے کے اندر آتی سورج کی کرنوں کی روشنی کو دیکھا۔ اس کی کرنوں نے بہت بار تاریک کمرے میں اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی تھی، مگر آج وہ بڑی آزادی کے ساتھ کمرے کے کونے کونے کو منور کر رہی تھی۔ کیا بھابھی بھول گئی؟ نین تارا نے تعجب سے دروازے کو دیکھا، تبھی روشنی کے درمیان بھابھی کا بھاری بھرکم وجود حائل ہو گیا۔ اب کب تک سیوا کروں تمہاری؟ مہارانی جی اب باہر نکل آؤ، کسی کام دھندے سے لگو۔ کیسی طنز اور تحقیر بھری آواز تھی۔ بھابھی ماما نہیں آیا؟ کسی مہم سی امید کے سہارے وہ پوچھ بیٹھی۔ کیوں؟ اس نے تیرے یار کا سندیسہ لے کر آنا تھا۔ کتنے گھٹیا الفاظ تھے اور اس سے بھی گھٹیا لہجہ۔ نین تارا کی آنکھیں اذیت سے بند ہو گئی، بس ایک آنسو تھے جو کسی لمحے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ پلکوں کی باڑ پھلانگی اور چہرے پر پھسل گیا، اور یہاں یہ بھی بندش تھی، نہ جانے لوگوں کے دل پتھر کیسے ہو جاتے ہیں۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچی گئی بات کو ایک بار پھر دہرایا۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹیں اپنے عروج پر تھی، وہ جو کچھ کہتی تھی نین تارا کو ایک نیا زخم لگا دیتی تھی، اور یہ وہ زخم تھا جنہیں کبھی منمل نہیں ہونا تھا۔ وہ گناہگار ہوتی تو اس سب کو اپنے کیے کی سزا سمجھ کر قبول کر لیتی، مگر اب کبھی کبھی اس کے اندر بڑی شدت کا احتجاج اٹھتا، اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر کہاں؟ وہ بطول کی اگلی بات سننے سے پہلے ہی کھڑی ہوگی۔ اس کی ایڑی کا زخم بہت بری حالت میں تھا۔ پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس نے سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھائی اور چولہے کے پاس آ گئی۔ بطول نے کچھ کہنا چاہا، پھر اسے ہلدی نکالتے دیکھ کر خاموش ہو رہی۔ اس کا پاؤں ٹھیک ہوتا وہ تب ہی اسے کام نکلوا سکتی تھی، اس نے تو بس ایک عبارت لکھی تھی، سارے کا سارا مضمون خود ہی تیار ہو گیا تھا۔ اس سے ضرورت سے زیادہ کامیابی ملی تھی، مکان بھی ہاتھ آ گیا، نین تارا کی پڑھائی بھی چھوٹی، خواہ مخواہ مفت کا خرچ تھا، پھر بے دام خادمہ بھی ہاتھ لگ گئی، جو کبھی اس کے سامنے نہ تو سر اٹھا سکتی تھی نہ جواب دے سکتی تھی، اور وہ جو چاہتی اس کے ساتھ سلوک رواں رکھتی۔ تیل میں ہلدی جلا کر ایڑی پر لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک پل کو تھم گیا۔ کسی نے مسائی کرنا چاہی تھی، مگر یہ ذرا سا زخم عمر بھر کا ناسور بنا دیا۔ کاش تم نے مجھ پر یہ مہربانی نہ کی ہوتی اجنبی۔ اس سے کام کہاں ہوتا تھا؟ قدم اٹھاتی تو ایڑی سے لے کر گھٹنے تک درد کی لہریں اٹھنے لگتی۔ نہ جانے کون کون سے زخم تھے جو لو دینے لگتے، ہاتھ پاؤں میں کپ کپی سے اتر آتی، بخار مستقل ہڈیوں میں ڈیرے جمائے بیٹھا تھا۔ اس پر لوگوں کی بظاہر ہمدردیوں کی آڑ میں تحقیر اور مذمت کرتی نگاہیں اور باتیں۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی زندگی اس سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہو گئی تھی، اس سب کے لیے قابل نفرین تھی، مگر کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اس کی سہیلیاں اس سے منہ موڑے بیٹھی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ لوگ اس کے قریب آتے تو ایک گھٹیا سے تجسس کے تحت انہیں صرف یہ جاننے کا تجسس ہوتا کہ وہ اس سے کہاں ملتی تھی، کون کون سے وعدے و وعید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ کیا کچھ ان کے درمیان ہو چکا ہے۔ نین تارا کچھ بھی کہتی، ان کی نگاہوں میں ڈولتی بے یقینی کم ہی نہ ہوتی، اور لبوں پر بکھری استضاعیہ مسکراہٹ۔ انہیں اپنے داستانیں خود گھڑنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور نین تارا کی پارسائی کی گواہی کے لیے آسمان سے وحی نہیں اتر سکتی تھی۔ وہ چارپائی سے جا لگی۔ کہیں مر نہ جائے، بطول نے تشویش سے کہا تھا۔ ظہور نے قدرے بیزاری سے چارپائی پر پڑے وجود کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، مانو انگارہ چھو لیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس کیفیت سے گزری تھی، اب کہ نہ جانے کہاں سے لہر سی اٹھی تھی ہمدردی کی کہ وہ محلے کے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس پر تشدد کیا آپ لوگوں نے؟ 30-32 سالہ ڈاکٹر اجمل نے انہیں گھور کر دیکھا۔ توبہ کریں جی، ظہور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈاکٹر توبہ کیا کرتا، اس کے جسم کا جو حصہ بیاں تھا نیلو نیل تھا، گر گئی تھی کوٹھے کی سیڑھیوں سے، بطول نے تیزی سے کہا۔ ڈاکٹر نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی سے معائنہ کرنے لگا۔ اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔
ना डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी, अस्पताल का खर्चा नहीं कर सकते। मर जाएगी ये, वो झुंझला गया। मर जाए पर खर्चा नहीं है, ज़हूर ढिठाई से बोला। डॉक्टर अजमल दंग रह गया। बेहद हैरत से उन दोनों फिर बेहोश पड़े वजूद को देखा। क्या लगती है तुम्हारी बेटी? उसने बतूल को ठंडा पानी लाने को कहा और ख़ुद ज़हूर से पूछने लगा। बहन है, ज़हूर के लहजे में बेजारी इधर आई। जैसे अजमल ने पूरी तरह महसूस किया। बतूल ठंडा यख पानी और पुराना तौलिया ले आई। वो उसके हाथ से लेकर खुद ही तौलिया भिगो कर पट्टियाँ रखने लगा। अजमल क्वालिफाइड डॉक्टर ना था, पहले एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर के तौर पर काम करता था। जब कुछ दवाइयों और बीमारियों के नाम याद हो गए तो उस मोहल्ले में आकर एक दुकान किराए पर ले ली। बाहर डॉक्टर अजमल MBBS का बोर्ड लगाकर क्लिनिक खोल लिया। छोटी मोटी बीमारियाँ खुद देख लेता, वरना जवाब दे देता। जो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर की फीस से अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए अजमल रहमत से कम ना था। टेम्परेचर ज़रा कम हुआ था। उसने पैड निकालकर दवाइयाँ लिखनी चाहिए। एक ही बार अच्छी सी दवा लिखते डॉक्टर साहब, मैं बार। डॉक्टर अजमल बुरी तरह झुंझला गया। उसने पैड बंद करके बॉक्स में रखा। मेडिसिन मैं क्लिनिक से भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया। ज़हूर खुश हो गया। मैं अब चलता हूँ। शाम को आकर वो बस चलने को था जब निगाह फटक कर पाँव पर जा रुकी। उसने पंजे से पकड़कर पैर को ज़रा सा मोड़ा। माय गॉड, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। जख्म में पीप पड़ रही थी, सारा पाँव सूज गया था। ये क्या हुआ है? ज़मीन पर रखकर उसने स्टूल खींचा और फिर से बैठ गया। बताया तो था, सीढ़ियों से गिर गई थी, नीचे कांच पड़ा था, एड़ी में लग गया। बतूल ने जल्दी से बताया। कब लगा था? थोड़े दिन हुए। ज़ख्म ख़राब हो गया, पट्टी क्यों नहीं करवाई? फितरतन वो एक एहसास दिल जवान था। उन लोगों के रवैयों से सख्त झुंझलाहट में मुब्तला कर रहे थे, मगर वो बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आने की कोशिश कर रहा था। उसका सवाल यूं ही टाल दिया गया। अजमल ने बैंडेज की एक हमदर्दाना से निगाह उसके गाफिल वजूद पर डाली। कुछ ज़रूरी हदायत जिनके पूरा होने का उसे मतलब यकीन न था, बतूल को दी और खड़ा हो गया। शाम को देखने आऊँगा। पैसे? ज़हूर ने कुछ कहना चाहा। ज़रूरत नहीं, अजमल ने मुख्तसन कहा। आप मेरे साथ आइए, मैं दवाइयाँ दे दूँ। ज़हूर फ़ौरन उसके साथ निकल गया था। बतूल ने एक नज़र तारा पर डाली। मुसीबत गले ही पड़ गई है। ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती चूल्हे तक आई और बैठकर गोभी काटने लगी। शाम को अजमल फिर आया था। दवाई खिला दी थी? उसने आते ही पूछा। हाँ, खिला दी थी। ज़हूर घर पर नहीं था, बतूल ने बताया। फिर पास आकर खड़ी हो गई। बुखार कब तक उतरेगा? वो यूँ पूछ रही थी जैसे बुखार ने अजमल को फिक्स डेट बता रखी हो। जल्द ही, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। नैन तारा अभी भी नीम हनूदा सी हालत में थी। गर्म सांसें बेतरतीब सी थी। उसने टेम्परेचर चेक किया, एक इंजेक्शन दिया। बतूल बड़ी दिलचस्पी से सारी कार्रवाई देख रही थी। आपके बच्चे कहीं बाहर गए हैं? अजमल का सवाल खासा बेमहल था। बतूल सटपटा गई, फिर आहिस्ती से बोली। मेरे बच्चे नहीं हैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं समझा शायद कहीं खेलने निकले हैं। वो फ़ौरन माजरत करने लगा। बतूल को उसका लहजा अच्छा लगा तो तासुफ से गर्दन हिलाते उसे बताने लगी। बस खुदा को ही मंजूर ना था। 15 बरस हो गए हैं शादी को, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी, किस किस दरबार पर ना गई। अल्लाह पर तो दाता साहब ने भी करम ना किया, हम पर तो दाता साहब ने भी करम ना किया। न जाने किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। अजमल ने एक नज़र नैन तारा की आंख के नीचे और गर्दन के पास वाले नील को देखा तो मबहम सा मुस्कुरा दिया। इसमें भी अल्लाह की मसलहत होगी, आप बस दुआ किया करें। वो खड़ा हो गया। रात तक इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा, मैं सुबह चक्कर लगा जाऊंगा। बतूल ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे आप बहुत अच्छी हैं। वो जाते जाते दरवाजे में रुक कर कहने लगा। बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह। उनकी शादी फैसलाबाद में हुई है, माशाल्लाह उनके 4 बच्चे हैं। क्या मैं आपको बाजी कह लिया करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बतूल खुश होकर फ़ौरन बोली। शुक्रिया, मैं सुबह चक्कर लगाऊंगा। वो चला गया तो बतूल दरवाज़ा बंद करते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। अच्छा लड़का है, अपनी कौसर के लिए अच्छा रहेगा। कौसर उसकी छोटी बहन थी। वो वहीं खड़े खड़े न जाने कौन से मंसूबे बनाने लगी। रात को ज़हूर आया तो उससे भी जिक्र कर बैठी। हाँ, अच्छा नौजवान, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस मोहल्ले में आए हुए, मगर सब उसकी तारीफ़ें ही करते। आया था शाम को। हाँ, टीका लगा गया है, कहता है बुखार उतर जाएगा। कुछ खाया तो उसने? रुका ही कहाँ, उसकी तान अभी तक अजमल पर जमी थी। तारा का पूछ रहा हूँ। ज़हूर को पता नहीं कैसे ख्याल आ गया था, वरना उसकी भूख प्यास या किसी भी ज़रूरत से उन्हें कोई सरोकार न था। हाँ, दलिए का क्या गया था, डॉक्टर वहीं पका कर दिया था। वो बदमज़ा सी हो गई। अच्छा। ज़हूर तकिया ठीक करके लेट गया। तुम ज़रा पता तो करना किस ख़ानदान का है, लगता तो किसी शरीफ ख़ानदान से है। बतूल दोबारा से अजमल पर आए। तूने क्या करना है? ज़हूर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। अम्मा बहुत परेशान रहती है कौसर के रिश्ते के लिए। लो, न ख़ानदान का पता न बरादरी का, और तुम चली हो रिश्ता जोड़ने।
یہی تو کہہ رہی ہوں، ذرا پتہ تو کرو، خاندان برادری کا پتہ تو چلے، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اب کوثر کے سر پر باپ ہو تو وہی کچھ کرے۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں گم ہو چکے ہیں اور تمہیں وہ اپنے باپ کی جگہ بھی سمجھتی ہے، اور بھائی کی جگہ بھی۔ اس کے سر پر ہاتھ تم نہیں رکھو گے تو اور کون رکھے گا؟ ظہور کا دھیان بھٹک کر تارا کی طرف چلا گیا۔ ایک خیال سا ذہن میں آیا، اگر وہ اپنے خیال کا تذکرہ بطول سے نہیں کر سکتا تھا جو ابھی تک کوثر کی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے بہنوئی کے فرائض بیان کر رہی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں کچھ، تم روٹی لے آؤ۔ اس نے ٹالا تو وہ اٹھ کر روٹی لینے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد اسے کچھ ہوش آیا تھا، بخار کا زور ٹوٹا تھا، سارا بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا، حلق میں گویا کانٹے پڑ رہے تھے، پانی اس کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے، ساتھ ہی کراہ کے ساتھ آنکھ کھل گئی۔ لو، اس نے ذرا سا سر اونچا کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سہارا دیا۔ شاباش، پی لو۔ وہ گھٹاگھٹ پانی چڑھا گئی۔ بخار اتر گیا ہے، انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، کسی کی تسلی دیتی آواز ابھری۔ تارا نے آنکھیں بند کی اور دونوں آنکھوں پر بازو رکھ دیے۔ اسے اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ تارا پتر، مامے مقبول کی آواز ابھری۔ وہ اس پر جھکا، اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تارا پتر، میری بات تو سن۔ نہیں بزرگوار، آپ اس کو سونے دیں۔ اجمل نے مامے مقبول کو روکا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اجمل کو دیکھا۔ یہ اللہ کے فضل سے اب ٹھیک ہے بالکل، اجمل نے تسلی دی۔ ان 3 دنوں میں یہ پہلا شخص تھا جو اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ورنہ اس نے تو کسی کی آنکھ میں تشویش کی ہلکی سی لہر بھی نہ دیکھی تھی۔ تم مجھے اطلاع نہیں بھجوا سکتی تھی؟ ماما مقبول بطول پر الٹ پڑا۔ ہاں، تمہارے ہاں تو جیسے بڑے ٹیلی فون لگے ہیں، ماما نہ کوئی آیا نہ گیا، اطلاع کس طرح بھجواتی؟ اور پھر کوئی مر تو نہ گئی تھی جو اطلاع کرتے؟ ہم بیٹھے جو ہیں اس کی خدمتیں کرنے کے لیے۔ بطول کو لمبی بات کرنے کی عادت تھی۔ ماما چپ ہو گیا۔ اجمل تعصب سے سر ہلانے لگا۔ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ ماما ہوں اس بد نصیب کا۔ اس نے صافے سے آنکھیں پونچھی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، اجمل نے آہستگی سے کہا، پھر میڈیکل بکس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اجمل، چائے پی کر جانا۔ بطول کے لہجے میں شرینی گھلی۔ باجی پھر آؤں گا اور چائے پینے، اس نے پڑھ کر کہا اور مامے کو لے کر باہر نکل گیا۔ اسے اپنے کلینک لے گیا اور تارا کی حالت کے بارے میں بتانے لگا۔ کمزوری اور نقاہت بہت زیادہ تھی، اسے اس وقت خوراک کی بہت ضرورت تھی، اور بطول سے اجمل کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ان 3 دنوں میں اس کی خصلت اچھی طرح جان گیا تھا۔ یہ لوگ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، سوتیلے ہیں سارے، مامے مقبول نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو یہ بات ہے؟ اجمل اب ان کے رویوں کو سمجھا۔ وہ سوتیلے صحیح، آپ تو اس کے سگے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر، آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ لوگ بھیجیں تب نا۔ تو ایک میری بات مانیے، آپ کچھ دن یہاں رہیے، اس کا تھوڑا خیال رکھیے، اپنی نگرانی میں کھلائیے پلائیے، ورنہ اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ یہ لوگ تو مجھ سے علاج بھی صرف اس لیے کروا رہے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، ورنہ شاید وہ یوں ہی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ماما مقبول اس کی لمبی چوڑی ہدایات لے کر واپس آیا تو اس کے پاس پھل بھی تھے اور گوشت بھی۔ اس نے گوشت کی تھیلی بطول کو دی۔ کیا کروں اس کا؟ یخنی بنانی ہے۔ ہاں، ہم تو جیسے اس کو بھوکا مارتے ہیں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے تھیلی پکڑی تھی۔ ماما مقبول نے گرم پانی کر کے تارا کا ہاتھ منہ دھلایا، ایک کیلا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ تیرا حال کیا ہو رہا ہے تارا؟ لا تیرے بال بنا دوں۔ وہ اسے بار بار باتیں کر رہا تھا اور وہ اس کی ہر بات مان رہی تھی، مگر جواب نہیں دیتی تھی۔ شاید اس سے وہ بہت خفا تھی۔ ماما مقبول اسے اپنی مجبوریاں بتانے لگا۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لمبے بالوں کی چوٹی بہت الجھی ہوئی تھی۔ مامے مقبول نے خود تیل لگا کر بال سلجھائے اور چوٹی بنا دی اور پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ماما اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگا۔ یخنی بننے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگا تھا۔ جب بن گئی تو بطول نے پیالے میں انڈیل کر پیالہ اسٹول پر پٹخ دیا اور خود گھر سے باہر نکل گئے۔ مامے مقبول نے چکھی، انتہائی بد مزہ یخنی تھی۔ وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ نین تارا، لے یخنی پی لے، جسم کو طاقت ملے گی، مامے مقبول نے پیار سے کہا تو وہ اٹھ گئی، مگر تھوڑی سی پی کر پیالہ ہٹا دیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں گا، مامے نے گویا تسلی دی۔ مجھے نہیں جانا، یہ واحد جملہ تھا جو اس کے منہ سے نکلا۔ ماما مقبول دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ بہت ناراض تھی۔ گاڑی اچانک رک گئی تھی اور اس کی خرابی بھی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر گاڑی لاک کرنے لگی۔ موبائل وہ آج گھر بھول گئی تھی، ورنہ فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لیتی۔ کیا ہوا؟ سین کی بائک اس کے قریب رکی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے بے چارگی سے بتایا۔ تو اب؟ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی ٹیکسی دیکھتی ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آئیے میں چھوڑ آتا ہوں۔ تم؟ سارا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ خادم آپ کا ڈرائیور بننے کے لائق بھی نہیں؟ مگر بائک پر وہ متذبذب تھی۔ ہاں، یہ سواری آپ کے شایان شان تو نہیں، مگر مجبوری ہے۔ اف
وہ میں یہ نہیں کہہ رہی، ایکچولی میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی، تو آج یہ مزہ بھی چکھ لو۔ وہ کچھ متذبذب سے اسے دیکھتی رہی۔ کسی کے دیکھ لینے کا خوف ہے، مگر ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ وہ بظاہر ہنس کر بولا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ پھیکی سی تھی۔ صرف دوست ہوتے تو میں کبھی نہ بیٹھتی، مگر پلیز آہستہ چلانا۔ زین نے واقعی رفتار خاصی ہلکی رکھی تھی۔ زہرا کو مزہ آنے لگا۔ پتہ ہے جب ہم لوگ لاہور آئے تو اس بائک پر میں اور بابا پورا لاہور گھومے تھے، بہت انجوائے کیا تھا ہم لوگوں نے۔ تم لوگ ہمیشہ سے لاہور میں نہیں تھے؟ زہرا نے قدرے بلند آواز سے پوچھا۔ نہیں بابا، ساہیوال چلے گئے تھے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا۔ انہیں چھپنے کے لیے کسی چھوٹے شہر کی ضرورت تھی جہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہو۔ میں نے گریجویشن وہیں سے کیا، بابا کو وہاں جاب مل گئی تھی۔ لاہور تو 1.5 سال قبل آئے تھے، وہ بھی میری ضد پر، کیونکہ میں ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کرنا چاہ رہا تھا۔ حالانکہ بابا کی ضد تھی کہ ہم ملتان جائیں، مگر وہ کبھی میری بات نہیں ٹالتے تھے۔ آخری جملے پر اس کا لہجہ افسردہ سا ہو گیا تھا۔ تم ہاسٹل میں کیوں نہیں رہے؟ زہرا نے اٹھتے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ان کے قریب سے گزرتی مرسڈیز کی رفتار ایک پل کو ہلکی ہوئی اور پھر سے ہوا ہو گئی۔ زہرا کی توجہ مکمل طور پر ذہن اور اپنے اڑتے دوپٹے کی سمت تھی۔ اس شہر میں اور بابا مجھے تنہا بھجوا دیتے؟ امپاسبل۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے گھر کتنی دور لیا ہے؟ شاید قدرت ہمیں ملانا چاہتی تھی، ظاہرہ نے زیر لب کہا۔ میں رفتار بڑھانے لگا ہوں، ذرا سنبھل جائیے، زین نے کہا تو وہ بے اختیار اس کی جیکٹ دبوچ کر بولے، بس مجھے زندہ سلامت گھر پہنچا دینا۔ زین کا کہکھا بے ساختہ تھا۔ خاصی ڈرپوک واقع ہوئی ہیں آپ۔ وہ خاموش ہی رہی۔ بائک این گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیدار نے خاصی حیرت سے انہیں دیکھا۔ زہرا اسے خداحافظ کہنے کو پلٹی تو وہ بے حد معصومیت سے پوچھنے لگا، کیا یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ زہرا نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلا دیا، پھر مسکرا کر بولی، مما سے مل کر جانا۔ خفا تو نہیں ہوگی وہ؟ زین یوں بولا جیسے آنا بھی چاہتا ہو اور پھوپھو کی خفگی سے ڈرتا بھی ہو۔ نہیں ہوں گی بابا، اب آ بھی جاؤ۔ وہ فوراً بائک سے اتر آیا، گویا اس کے کہنے کا منتظر ہو۔ تو مما کی خفگی سے اتنا؟ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی زہرا کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پورٹیکو میں مما کی بلیک کرولا کے ساتھ مرسڈیز بھی کھڑی تھی۔ وہ ساکت سے رہ گئی۔ زین کو اس کے عقب میں رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ زہرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ لمحے متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر آہستگی سے بولی تھی، سلیمان بھائی ہیں وہ؟ گویا زین کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زین کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا، آگ کی لپیٹیں تھیں جو اسے اپنے چہرے کے گرد محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر لب بھینچ کر ایک دم واپس پلٹ گیا، اور جس اسپیڈ میں اس کی بائک نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی تھی، زہرا اچھی طرح جانتی تھی یہ خوف نہیں، غصہ تھا، بہت شدید غصہ۔ وہ بے حد دل گرفتی سے اندر آئی۔ ماما اور سلمان لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ وہ نہ جانے کون سی بات کر رہے تھے، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم، زہرا نے بے حد بیزاری سے کہا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ زہرا، سلمان بھائی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی سلمان بھائی، یہاں آؤ۔ انہوں نے نظروں کے زاویے سے اسے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ حیران سی ان کے سامنے آ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ان کے ٹھنڈے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ زہرا نے بے اختیار سٹپٹا کر مما کو دیکھا۔ تو یہ تھی اس کی چوتھی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میری طرح انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو پھر اس انتظار کو انشاءاللہ کل ختم کیا جائے گا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ جس طرح کہ آج آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز مل رہی ہیں، دونوں اکٹھی کر کے تو اتنی تو نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک ہی ایپیسوڈ ہوگی، تو مطلب ایک ویڈیو ہوگی، تو پھر وہ آپ لوگوں کو کل ملے گی اور لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پرسوں ملے گی۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔